ایسا ہو سکتا پکا ایسا کر دے، بند نہیں کرنا، نہیں بند نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، ایسا ہو سکتا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا، ایسا پکا ہوتا ہے، ایسا کر دے، بند نہیں کرنا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے گدڑی کے لال، یعنی گدڑی وہ جو گداگر پہنتے ہیں اوپر، لال سے مراد ہیرا۔
یعنی کبھی کبھی ہیرے جو ہیں وہ گدڑی میں چھپے ہوتے ہیں، گدڑی کے لال۔ سامعین محترم، اس سے مراد یہ ہے کہ عظمت جو ہے، اسپیکر بار بار بند کیا، کہ عظمت جو ہے وہ صرف اسی بندے میں نہیں ہوتی جو بڑے باوقار طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہو، جس کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو، خدام و حشم ہوں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ عظمت اس بندے کے پاس بھی ہو سکتی ہے جو تخت پہ بیٹھا ہو اور جس کے پاس بڑے مالی وسائل ہوں، اور عظمت اس بندے کے پاس بھی ہو سکتی ہے جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، اور پیٹ بھرنے کو کھانا نہ ہو۔ عظمت کی بنیاد مادی اسباب نہیں ہے، عظمت کی بنیاد ایک سوچ ہے، ایک انسان کا طرز عمل ہے، اس کا طرز فکر ہے۔ وہ طرز فکر جو ہے وہ کسی غریب میں بھی پایا جا سکتا ہے، وہ کسی امیر میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ جس بندے کے پاس بڑے پیسے ہوں وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا رد کردہ بندہ ہوتا ہے، اور جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ تو اللہ کا محبوب ہے، اور جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے۔ ان چیزوں عظمت کا تعلق مادی اسباب سے نہیں ہوتا، عظمت کا تعلق انسان کے رویے سے ہوتا ہے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے، اور انسان کے طرز عمل سے ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے ایک بندہ تخت پہ بیٹھا ہو اور بڑے اس کے خدام و حشم ہوں، مال و دولت کی بڑی کثرت ہو، لیکن وہ بڑا گرا ہوا بندہ ہو، بڑا گھٹیا بندہ ہو، بڑا چھوٹا بندہ ہو۔ اور ایک بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور اس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا بندہ، بہت عظیم انسان۔ تو اس کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ بندوں کی کمزوری ہے، اور یہ ایک انسانی سوچ ہے کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ یعنی ایک بندہ جس کے پاس پیسے کی کثرت ہے اور بڑے مادی اسباب ہیں، وہ کوئی بونگی بھی مارتا ہے تو لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ کیا کمال کی بات کہی ہے۔ اور ایک بندہ جو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، وہ جتنی بھی کام کی بات کرتے کہتے ہیں اس نے کیا بات کرنی ہے کام کی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی بات کی حیثیت کو بات کے پیمانے پر نہیں پرکھتے، بلکہ مادی اسباب کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، جبکہ یہ چیز دینی احکامات کے خلاف ہے۔ اگر صرف معاشرتی معاملہ ہوتا نا اور بات تھی، معاشرتی معاملہ ہوتا تو بندہ معاشرے کا مجرم ہے، لیکن جب ایک چیز دین کہے اور بندے کا طرز عمل اس کے متضاد ہو تو وہ دین کا مجرم ہے۔
دین کا مجرم صرف وہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ بندہ بھی دین کا مجرم ہے جو اللہ کے بندوں کو حقیر جانتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مادی جاہ و حشم نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک انسانی کمزوری ہے۔ انسان میں بہت سی کمزوریاں جبلی ہیں، یاد رکھنا اس بات کو، جبلی کمزوریاں ہیں انسان میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح پیدا نہیں کیا کہ یہ جبلی کمزوریوں میں ہی اپنی زندگی بسر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان میں جبلی کمزوریاں رکھی ہیں تو اللہ نے بندے کو وہ راستہ بھی بتایا ہے جو ان جبلی کمزوریوں کو کور کر کے اسے عظمت پر فائز کرتا ہے۔ اسی کو تو تزکیہ کہا جاتا ہے، قد افلح من تزکا، کہ جس بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا اس نے تزکیہ کر لی، اسی کو تو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان بڑا چھوٹا واقع ہوا ہے، بڑا کم ظرف واقع ہوا ہے۔ کس طرح؟ اذا مسہ الخیر منوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھلائی دیتا ہے، اس پر اپنا کرم کرتا ہے، تو جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ مَنُوعًا، إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دے تو وہ شکر نہیں کرتا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت ڈالے، آزمائش میں ڈال دے، اپنی کوئی دی ہوئی چیز واپس لے لے، پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ جزا فضا کرتا ہے، پھر وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی نعمت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتا، مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتا۔ یہ انسان کا کم ظرف ہونا ہے، یہ ایک جبلی کمزوری ہے۔ اب کیا فرمایا؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نمازیں قائم کر کے میری ذات کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیں گے، جو نمازیں قائم کر کے میری ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، ان میں یہ کمزوریاں نہیں رہیں گی، ان کی شخصیت اتنی سنور جائے گی کہ جب اللہ انہیں نعمت دے گا تو وہ شکر ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی تو وہ صبر کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا نہیں کیا کہ وہ جبلی کمزوریوں کا شکار ہو کر زندگی بسر کر دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہی تو ہے انسانی تربیت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اقبال نے کہا تھا، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی جو ہے نا، یہ بندے کا امتحان ہے، اللہ بندے کو پرکھتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو کچھ کمزوریاں انسان میں جبلی ہوتی ہیں، لیکن جبلی کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ انہی کو معذوری سمجھ لے۔ اگر ان کو کور کرنا ممکن نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کور کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ حکم تو وہ اسی چیز کا دیتا ہے جس کی پہلے اس نے طاقت دی ہے بندے کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک کمزوری ہے انسانی، عام انسانی کمزوری، کہ یہ کر و فرق کے سامنے متصر ہو جاتا ہے۔ جہاں پر دنیا کا مال دیکھتا ہے، دنیا کے وسائل دیکھتا ہے، تو سمجھ لیتا ہے کہ
بس کوئی بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں تو لمبی گاڑی دیکھ کر بندے کے تقوی کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس کی گاڑی زیادہ لمبی ہے وہ زیادہ متقی ہے، جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ زیادہ متقی ہے، اور جس کے پاس کم وسائل ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایک رویہ ہے جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو مولانا روم نے عقائد لکھی ہے کہ بندہ گدھے پہ جا رہا تھا، اس نے گدھے پر کوئی چیز لادی ہوئی تھی. ایک بندہ اسے ملا، وہ کہتا ہے یہ کیا لادا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ادھر میں نے گندم لادی ہوئی ہے، ادھر میں نے مٹی لادی ہوئی ہے، ریت لادی ہوئی ہے. اس نے کہا یہ لو گندم تو ہوگی، یہ مٹی کیوں لادی ہے؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ دونوں طرف وزن برابر ہو جائے. اس نے کہا اللہ کے بندے تو نے خام کا وزن بڑھایا ہوا ہے سواری کا، گندم کوئی آدھا آدھا کر دے تاکہ اس کا وزن کم ہو جائے. اس نے کہا یار بات تو تیری ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا تیرا کاروبار کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا تو کوئی کاروبار نہیں ہے. اس نے کہا اچھا تیری کوئی جائیداد ہوگی؟ اس نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے. وہ سوال کرتا رہا. جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ بالکل کنگال ہے، غریب ہے، تو وہ اسے کہنے لگا اپنی عقل اپنے ساتھ لے جا، میں جیسے جاتا ہوں مجھے ویسے ہی جانے دے. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی، یہ ہے انسانی کمزوری کہ ایک دولت مند آدمی کوئی بونگی بھی مارے تو بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اور ایک غریب آدمی کوئی جتنی بڑی بات بھی کر لے بندہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ وہ انسانی کمزوری ہے جس کو دین یہ کہتا ہے کہ یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے بندے میں. بندہ جو ہے وہ فیصلہ مادیات پہ نہ کرے بلکہ بندے کے پرکھنے کے پیمانے مختلف ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی نظر محبت سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور وہ اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے خواہاں رہتے ہیں. ہوا یہ تھا مکی زندگی میں، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے اور یہ سورت مکی ہے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، غریبوں نے حق کی آواز کو پہلے مانا ہے. یہ استثناء صرف مثالوں کے طور پر، یعنی زیادہ نہیں، ایک نمونے کے طور پر صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں نظر آئے گا. المرتضیٰ جیسا دانشور آدمی ہے، اور پھر مکی زندگی میں ہی عثمان جیسا مالدار اسلام قبول کرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسا بندہ اسلام قبول کرتا ہے. یہ استثنائی نظام اس لیے ہے کہ باقی جو انبیاء کرام تھے ان کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا، جبکہ ختم نبوت کے حوالے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام بھی پہنچانا تھا اور اللہ کے نظام کو نافذ بھی کر کے جانا تھا. اور یہ جو معاشرے کے سردار ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں قوم کی نبضیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں قوم کی نبضیں. آپ تمام انبیاء کی ہسٹری اٹھا لیں، انبیاء نے پہلے قوم کے سرداروں کو مخاطب کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، یعنی جو بادشاہ کرتا ہے نا لوگ وہی کرتے ہیں. آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں لوگ کیسی کیسی نقلیں اتارتے ہیں اپنے
لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے. یہ ایک انسانی جبلت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انبیاء کرام نے ہمیشہ لوگوں کو، سرداروں کو دعوت دی، لیکن انبیاء کرام کی آواز پہ لبیک پہلے ہمیشہ غریبوں نے کہا ہے. غریبوں نے ہمیشہ انبیاء کی دعوت کو پہلے مانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے غریبوں میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں حق پرستی کا ایک ملکہ نسبتاً ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب امیر ایسے ہوتے ہیں، سب غریب ایسے ہوتے ہیں، نہیں، عمومی بات کی جاتی ہے. سامعین محترم، تو یہ غریب لوگ پہلے اسلام لے آئے تھے. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، ایسے لوگ پہلے ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پسینہ آیا ہوا ہے، پہننے کو جوتا نہیں ہے، رہنے کو کوئی باوقار گھر نہیں ہے، لیکن دلوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہتے ہیں. وسط ہاسے توسد ناسے تیری جھوک دیا سے پاسے، وسط ہاسے توسد ناسے تیری جھوک دیا سے پاسے، سندا ہاسی کردہ ہاسی مٹھیاں گالی، سن دے ہاسی مٹھیاں گالی تے یار سنندہ ہاسے. یہ ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے تھے. اب سردار آ گئے، کہنے لگے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. اب بھی یہ نفسیات ہے. امیر بندہ صرف امیر نہیں، جو امیر کے ساتھ ساتھ متکبر ہو، اس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ عام بندوں کے ساتھ بیٹھے، وہ سمجھتا ہے میری توہین ہے. جس بندے کو اللہ نے دولت بھی دی، شہرت بھی دی، اسباب بھی دیے، لیکن وہ غریب بندوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اسے مبارک ہو، اللہ نے اسے حقیقت میں غنی کر دیا ہے، اللہ نے اسے حقیقت میں دولت مند بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے بازار سے، آگے چند مزدوروں کو دیکھا، مزدوروں کو جو بازار میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. اب سیدنا امام حسین کی چھوٹی ذات تو نہیں ہے، آپ ان کے کوئی بھی نسبت دیکھ لیں، ان کا شرف دیکھ لیں کسی بھی پہلو سے، لیکن مزدوروں نے دعوت دی کہ اے رسول اللہ کے نواسے، اے رسول اللہ کے بیٹے، آئیے تشریف لائیے، ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی عظمت کے منافی نہیں سمجھا. خدا کی قسم، جب عظمت آتی ہے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. عظمت آتی ہے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. پھول کو یہاں بھی رکھو وہ پھول ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے ان کے پاس، اور ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے بازار میں کھانا کھایا، اور پھر انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. یہ عظمت ہے. عظمتیں کوئی زیادہ پیسے پاس ہونے سے نہیں ملتی، عظمتیں اس وقت ملتی ہیں بندے کو جب اللہ بندے کو عاجزی عطا کر دیتا ہے، اللہ بندے کو انکساری دے دیتا ہے. تو سرداروں نے کہا یہ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیسے بیٹھیں آ کے آپ کے پاس، انہیں اٹھا دیں پھر ہم آ جائیں گے. ان کا خیال یہ تھا ہم بڑے سردار ہیں، ہماری بڑی بات ہے. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کبھی نہ اٹھاتے اپنے پاس سے غریبوں کو، لیکن یہ ان کا خیال تھا. ایکچولی مخاطب وہ لوگ تھے
فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں، انہیں کبھی اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے۔ ایک اور آیا کریمہ نازل اسی تناظر میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جن کے سینوں کو اللہ نے ایمان سے منور کر دیا ہے، بلا سے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بلا سے ان کے کپڑوں سے پسینے کی بو آتی ہو، بلا سے ان کے پاس سر چھپانے کو جوم پڑا نہ ہو، میرے پاک نبی انہیں سلام کہا کیجیے، وہ میری رضا کے طالب بن گئے ہیں، وہ حقیقت کے طلب کرنے والے بن گئے ہیں۔ ایک موقع پر ایک آیا کریمہ نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، جمائیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ، وَاصْبِرْ یعنی ان کے ساتھ رک جائیے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سرکار نکلے ان بندوں کی تلاش میں، آگے غریب انصار بیٹھے ہوئے تھے، 5-6 لوگ تھے، اور مفسرین کہتے ہیں ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے اپنے بدن کو چھپا رہے تھے، اور غربت میں انتہا کو پہنچے ہوئے۔ ان میں سے ایک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور دوسرے سن رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی امرنی ان اصبر معہم، ان اللہ الحمدللہ الذی اتخذ جعل فی امتی رجالا ان اصبر معہم کما قال، اس اللہ کی حمد ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جن کے ساتھ رک جانے کا مجھے حکم فرمایا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کا مقام جن کے سینے ایمان کے نور سے منور ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوتی۔ سامعین محترم، یہ جو عظمت ہے نا، عظمت یہ اس کا تعلق مادی اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق بندوں کے رویوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق بندے کے طرز زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مادی اسباب کی وجہ سے ایسے عظیم لوگوں کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے، وہ بڑا گھٹیا انسان ہوتا ہے، بے شک وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بے شک اس کے پاس مال و دولت کے انبار کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا ایک بندہ ابھی آئے گا جو جنتی ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک انصار میں سے ایک بندہ آ گیا، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اگر وہ مشہور بندہ ہوتا تو اس کا نام لیا جاتا نا روایت میں،
روایت میں اس کا نام لیا جاتا نا، فلاں تھا، نہیں، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اتنا سادہ آدمی تھا کہ نہا کے آیا تھا، ابھی پانی کے قطرے اس کے سر سے ٹپک رہے تھے، کپڑے اس کے گیلے تھے، اس نے جوتا اٹھا کے بغل میں دیا ہوا تھا، یہ پرانے لوگ اٹھاتے تھے جوتے ٹوٹ نہ جائیں، آج کل کی جنریشن کیا جانے کہ یہ کیا ہوتا تھا، وہ گزر گیا۔ کہتے ہیں پھر دوسرا دن ہوا، پھر سرکار نے یہی فرمایا ایک بندہ آئے گا جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں میں پھر وہی بندہ آیا، وہی گزرا۔ تیسرا دن ہوا، پھر سرکار نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا، پھر وہی بندہ آیا، وہ گزر گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں، اب اس سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، روایت پہ ذرا غور کر لینا۔ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، جن کا شمار بڑے بڑے فاضل صحابہ میں ہوتا ہے، جو فقیہ صحابہ ہے نا، علماء صحابہ، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں ذرا اس بندے کی زندگی کو دیکھوں تو صحیح، کہ اس میں کون سی وہ خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی میری کوئی گھر والوں سے لڑائی ہو گئی ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، آ جائیں۔ میں چلا گیا، میں نے دیکھا اس نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا۔ کوئی اس نے رات کو نوافل نہیں پڑھے، کوئی وہ پورا رات وظیفہ نہیں پڑھتا رہا، پوری رات وہ نوافل پڑھتا رہا، نوافل نہیں پڑھتا رہا، سو گیا۔ صبح اٹھ کے اس نے پھر نماز پڑھی۔ 3 دن میں اس کے گھر میں رہا، اس نے یہی کیا۔ ایک بات میں نے دیکھی کہ جب وہ سوتا ہوا بھی کروٹ لیتا تھا تو اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ اس کے من میں بسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جب 3 دن ہو گئے نا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نے ویسے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میری گھر والوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ میری گھر والوں سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں تو ویسے ہی سرکار نے یہ بات فرمائی تھی، تیرے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، بار بار فرمایا، تو میں نے سوچا میں دیکھوں تیرا کون سا خاص عمل ہے۔ اس نے کہا بس جو تم نے دیکھا وہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر مجھے اجازت دیں۔ کہتے جب میں آنے لگا نا اس نے مجھے کہا ذرا ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، میری ایک بات سن لیں۔ کہنے لگا 2 باتیں ہیں جو میرے کریم رب نے مجھے دی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب نعمت میرے کسی بھائی کو ملے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یعنی کامیابی میرے بھائی کو ملے خوش میں ہوتا ہوں، میں جلتا نہیں ہوں۔ یوں کہیے کہ بیٹا میرے بھائی کا بورڈ ٹاپ کرے، خوشی مجھے ہوتی ہے، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے اس بات پہ غور کیجئے، وہ بندہ کوئی سردار نہیں تھا، وہ کوئی مشہور آدمی نہیں تھا، وہ ایک عام سا بندہ تھا، غریب آدمی تھا، لیکن میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان فرما کے یہ واضح فرما دیا کہ لوگوں جنتی وہی نہیں ہوتا جس کی گاڑی بڑی لمبی ہوتی ہے، جنتی وہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے جوتے اتار کے چل رہا ہو، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، جنتی وہ بھی ہو سکتا ہے، مقام اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر بڑے معروف صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، مولا علی نے فرمایا تھا ان العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم شرمندگی اور تکبر کے درمیان برباد ہو جاتا ہے۔
یعنی بندہ یہ سوچتا ہے میں اس سے پوچھوں، میرا یہ مقام ہے میں اس سے پوچھوں۔ جب بندے میں تکبر آ جائے نا علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر نے اسے یہ نہیں سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں عمر فاروق کا بیٹا، میں فقہاء صحابہ میں سے، بلکہ آپ اس غریب بندے کے پاس چلے گئے اور کتنا ٹھہرے؟ 3 دن۔ کس لیے؟ اس کا عمل خیر دیکھنے کے لیے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے ہم نیکی کا کوئی سبق لینے کے لیے کتنا سفر کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں نیکی کا کوئی سبق سیکھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ والے ملتے نہیں ہیں، میں کہتا ہم نے ڈھونڈے کتنے ہیں، ہم نے کتنے سفر کیے تھے اللہ والوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور بھائی جو ڈھونڈتا ہے اسے مل بھی جاتے ہیں۔ میرا رب کسی کا سفر رائے گاں نہیں کرتا، سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار رہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ سامعین محترم، اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بندے کو اس کی مادی حیثیت کی وجہ سے حقیر نہ جانا جائے۔ نہ جانے میرے رب نے کون سی گدڑی میں کون سا ہیرا چھپایا ہوا ہے، کون سی گدڑی میں کون سا لال چھپایا ہوا ہے۔ یہ بندے کی طلب صادق ہونی چاہیے، پھر دیکھنا اس پہ فیض کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چھوٹے بندے میں کوئی اچھائی تلاش کر لینا، یہ تو بہت بڑے بندوں کا کام ہے۔ کسی چھوٹے بندے میں کوئی اچھائی تلاش کرنا، بندہ تو چھوٹا ہے، گرا ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عربی کا ایک ادیب گزرا ہے، جاہز اس کا نام تھا، جاہز۔ اس کے سوانے نگار کہتے ہیں کہ وہ کئی سال غسل نہیں کرتا تھا، کپڑے نہیں بدلاتا تھا، اس کے کپڑوں میں جوئیں پڑی ہوتی تھی، بدبو آتی تھی، ٹھیک ہے، اور شکل اس کی کیسی تھی۔ ایک مرتبہ اس سے کسی نے پوچھا تجھے کبھی ندامت کا بھی سامنا کرنا پڑا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا؟ اس نے کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ سونار کے پاس جانا ہے، میرے ساتھ سونار کی دکان پہ چلو۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگی آؤ۔ مجھے سونار کی دکان پہ لے گئی، وہاں جا کے کہتی ہے ہاذا یہ ہے، یہ بات کیا کہ وہ عورت چلی گئی۔ میں نے سونار سے پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا یہ مجھے کہتی تھی مجھے شیطان کا مجسمہ بنا کے دے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتہ شیطان کی شکل کیسی ہے، تو یہ تجھے لے کے آ گئی۔ یعنی جو بندہ بڑا خوفناک شکل رکھتا ہم اسے کہہ دیتے ہیں نا یہ جن کی شکل اس نے بنائی ہوئی۔ تو اس نے کہا ہاذا کہ یہ ہے شیطان، اس کی طرح کا مجھے مجسمہ بنا دو، یعنی یہ اس کی حیثیت قضائی تھی۔ لیکن یاد رکھنا اس بات کو، میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، میرے رب نے ہر بندے میں ایک خوبی رکھی ہوتی ہے۔ جو بندہ دوسروں کی نکالی کرتے ہوئے اپنے اندر سے وہ خوبی پیدا نہیں کرتا، اسے بیدار نہیں کرتا، وہ زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اندر دیکھے کہ مجھے رب نے کیا دیا ہے۔ میرے خدا نے اپنا کوئی بندہ اس طرح پیدا نہیں کیا کہ اسے زندگی گزارنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ میرے خدا نے ہر بندے میں کوئی کمال رکھا ہے، بندہ اس کو تلاش کر لے بات تب بنتے ہیں۔ اور نقالی میں اپنا زندگی برباد کر دیتے ہیں، وہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ یہ جو جاہز تھا نا، جاہز، یہ علم ناو کا بڑا ماہر تھا۔ اس کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی، لیکن اس کے ارد گرد شاگردوں کا جمگٹا لگا رہتا تھا۔ اس کے شاگرد اس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے۔
بخدا وہ لوگ علم کے طالب تھے، وہ صحیح معنوں میں طالب علم تھے، انہوں نے ایک اچھائی کو دریافت کر لیا تھا کہ اس بندے میں کیا ہے۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے نا کہ اچھائی کو دریافت کر لینا کسی چھوٹے بندے میں، ورنہ تو بندہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ایک بندے میں کوئی اچھائی پائی گئی تو بڑا بندہ اس کو کم از کم تسلیم تو کر لے کہ اس میں یہ پائی گئی ہے۔ یعنی وہ کسی چھوٹے جس کو وہ چھوٹا کہتا ہے، یعنی چھوٹا وہ نہیں ہوتا جس کو ہم چھوٹا کہتے ہیں، یہاں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ کوئی چیز چھوٹی تب محسوس ہوتی ہے یا اسے دور سے دیکھا جائے یا اسے غرور سے دیکھا جائے۔ اگر اسے زندہ مثبت سوچ کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں ہر جگہ پر ایک جہان نظر آئے گا میرے رب کی قدرتوں کا، تمہیں چونٹی میں بھی ایک جہان نظر آئے گا۔ غریب تو غریب ہوتا ہے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ جس کو معاشرے میں چھوٹا سمجھتے ہیں، اگر وہ کبھی کوئی کام کی بات کر دے تو کم از کم اس کی بات کو تسلیم تو ہمیں کر لینا چاہیے نا، اس کو اپریشیٹ تو کر دینا چاہیے کہ اس نے یہ کام کی بات کی ہے، اگرچہ وہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ جو دانش ہوتی ہے نا، دانش، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ کسی بڑے اسٹیج پہ بیٹھا ہے وہی کوئی دانش کی بات کرے گا۔ دانش کی بات کی ریڑھی چلانے والا بھی کر سکتا ہے، دانش کی بات کوئی فروٹ بیچنے والا بھی کر سکتا ہے، دانش کی بات کوئی گداگر بھی کر سکتا ہے، لیکن جس بندے کو اللہ نے مثبت سوچ دی ہوگی نا، وہ بندہ اس کی بات کو تسلیم کرے گا، ورنہ تو بندہ اس کی اچھی بات کو بھی جھٹلا دے گا۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں، جو ان کی شہاب نامہ میں ایک کتاب ہے ان کی پڑھنے والی، یہ پڑھنی چاہیے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے کسی سیکٹری کے ساتھ مظفر آباد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یہ مظفر آباد جو پہلے تباہ ہوا تھا، کبھی اس زلزلے والا نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی مظفر آباد تھا، اس کے کھنڈرات تھے۔ میں ادھر گھوم رہا تھا کسی مقصد میں، میرا سیکٹری میرے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بابا مرد بوڑھا اور ایک بوڑھی عورت ایک گدھے پہ کوئی چیز رکھے ہوئے جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں سڑک پر۔ انہوں نے ہاتھ دیا، ہم نے گاڑی روک دی۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا بیت المال کدھر ہے؟ اس بابے نے کہا بیت المال کدھر ہے؟ یعنی بیت المال جیسے خزانہ ہوتا ہے ہمارا، جو آج کل جس کو یعنی منسٹری آف فنانس کہتے ہیں، بیت المال کدھر ہے؟ تو میں نے کہا تم نے بیت المال کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا ہم نے کھنڈر کو کھودا ہے اور اس سے ہمیں یہ سونا چاندی ملا ہے، بوریوں میں بھرا ہوا تھا، بوریوں میں۔ کہنے لگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیت المال میں جمع کرا دیں، یہ ملک کی میراث ہے، یہ ملک کا مال ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ سیٹ پہ بٹھا لیا میں نے۔ کہتے ہیں ہم نے آ کے اس کے حوالے کر دیا، وہ مال وہاں دے دیا۔ کہتے ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ شہاب تو کتنا چھوٹا آدمی تھا، تو اس عظیم بندے کے برابر بیٹھ گیا تھا سیٹ پر، تجھے چاہیے تھا تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، تو اس کے قدموں میں بیٹھتا اس عظیم بندے کے۔ میرے بھائی، یہ ہوتی ہے عظمت، اور یہ ہوتا ہے عظمت کو پہچاننا۔ اور جو بندہ اپنے مفاد کے لیے ملکوں کا سودا کر دے اور قوموں کے سودے کر دے، وہ عظیم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کھرب پتی کیوں نہ ہو۔ یہ بابا عظیم تھا جو اپنے گدھے پہ سونا لاد کے بیت المال میں جمع کرانے کے لیے جا رہا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔
کہ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جسے میرا رب ایمان کی حلاوتیں نصیب کر دیتا ہے، جسے میرا خدا ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا، بڑے بندوں کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو عنایت اللہ صاحب تھے، جن کا حقائق نامی ڈائجسٹ اب بھی چھپتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے زندگی کے بارے میں اس نے کہا، اس کا نام ہے اس نے کہا، پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے گرو نے بتایا، یعنی عنایت اللہ کہتے ہیں گرو مین شیخ، مجھے میرے گرو نے سمجھایا تھا کہ خودداری کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا ہم نے کہیں دوستوں نے کھانا کھانے کا پروگرام بنایا اور ایک میٹنگ پوائنٹ رکھا کہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو جاؤ، پھر آگے ہوٹل میں جائیں گے۔ کہتے ہیں میں پہلے وہاں پہنچ گیا، سردیوں کی دن تھے، یخ بستہ سردیوں کے دن تھے۔ ایک گیٹ کیپر ایک بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے اور اوپر ایک باریک سی چادر کیے ہوئے وہاں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تو میں اس کے پاس کھڑا ہو کے گپ شپ کرنے لگ گیا، تو اس نے مجھے بتایا، باتیں چل پڑی۔ کہنے لگا بیٹا ہمارے گھروں میں تو چائے بھی علاج کے طور پہ پی جاتی ہے، ہم تو روٹین میں چائے بھی نہیں پی سکتے۔ تو کہتے ہیں ایسے کرتے کرتے شام کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، وہاں وہ شبنم پڑ گئی تھی گھاس پر، تو بابے نے وہیں ٹھنڈی گھاس پر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ہم نے اتنے پیسے کھانے پہ لگانے ہیں، کچھ بابے کو دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے 50 روپے نکالے، اور 50 روپے کس وقت 70s میں، آج کل آپ 5000 کہہ لیں، میں نے 50 روپے نکال کے نا اس کی ہتھیلی پہ رکھنے چاہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا نا تو وہ بابا تڑپ کے اس طرح پیچھے ہوا جیسے میں نے اس کے ہاتھ پہ بچھو رکھ دیا ہو۔ مجھے کہنے لگا بیٹا تجھے میں نے مسلمان بھائی سمجھ کے اگر دل کی بات بتا ہی دی تو تو نے مجھے گداگر ہی سمجھ لیا۔ کہنے لگا اگر میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو میرا رب کیا کہے گا کہ سجدے مجھے کرتا ہے، ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے۔ او بھائی یہ ہوتی ہے عظمت۔ عظیم وہ نہیں ہوتا جو ملک و قوم کے سودے کر کے دولت کما لیتا ہے، عظیم وہ ہوتا ہے جسے میرے رب نے دل کا غنی بنا دیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگو لیس الغنا بکثرت المال ولکن الغنا غنا القلب، کہ غنا جو ہے نا، دولت امیری، یہ زیادہ پیسے سے نہیں آتی، یہ اس کے پاس ہوتی ہے جسے اللہ دل کا غنی کر دیتا ہے، جسے اللہ دل کا غنی کر دیتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کس روپ میں کون ہو، دریافت کرنا تو خیر بڑے بندوں کا کام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو معاشرتی حیثیت سے کسی کے سٹیٹس کا نہیں ہے، وہ اگر کوئی بڑی بات کر دے تو کم از کم اس کی بات کو اس لیے نہ جتلا دیا جائے کہ اس کی بات کی حیثیت کیا ہے۔ اس کی اپنی کوئی سی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات کی کیا حیثیت ہے۔ سامعین محترم، اور پھر دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ جو لوگ تم میں کمزور سمجھے جاتے ہیں
اللہ تمہیں روزی ان کے صدقے میں دیتا ہے، تمہاری مدد ان کے صدقے میں کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو تکبر سے محفوظ رکھے اور سب کو مثبت سوچ کی نعمت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا